دوسری تواریخ اور اس کا 35واں باب جو 27 آیات پر مشتمل ہے۔ یوسیہ عید فصح مناتا ہے، اور یوسیہ نے یروشلم میں خداوند کے لیے عید فصح کی، اور انہوں نے فصح کو پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو ذبح کیا، اور اس نے کاہنوں کو ان کی خدمت پر مقرر کیا اور ان کو خداوند کے گھر کی خدمت کی ترغیب دی، اور ان لاویوں سے جو خداوند کے لیے مقدس ہو کر تمام اسرائیل کو تعلیم دیتے تھے کہا کہ پاک صندوق کو اس گھر میں جسے شاہ اسرائیل سلیمان بن داؤد نے بنایا تھا رکھو، آگے کو تمہارے کندھوں پر کوئی بوجھ نہ ہوگا۔ سو اب تم خداوند اپنے خدا کی اور اس کی قوم اسرائیل کی خدمت کرو، اور اپنے آبائی خاندانوں اور فریقوں کے مطابق جیسا شاہ اسرائیل داؤد نے لکھا اور جیسا اس کے بیٹے سلیمان نے لکھا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لو، اور تم مقدس میں اپنے بھائیوں یعنی قوم کے فرزندوں کے آبائی خاندانوں کی تقسیم کے مطابق کھڑے ہو، تاکہ ان میں سے ہر ایک کے لیے لاویوں کے کسی نہ کسی آبائی خاندان کی کوئی شاخ ہو، اور فصح کو ذبح کرو، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو موسیٰ کی معرفت ملا عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پاک کر کے اپنے بھائیوں کے لیے تیار ہو۔ اور یوسیہ نے لوگوں کے لیے جتنے وہاں موجود تھے ریوڑوں میں سے برے اور حلوان سب کے سب فصح کی قربانیوں کے لیے دیے، جو گنتی میں 30,000 تھے، اور 3,000 بچھڑے تھے، یہ سب بادشاہی مال میں سے دیے گئے۔ اور اس کے سرداروں نے رضا کی قربانی کے طور پر لوگوں کو اور کاہنوں کو اور لاویوں کو دیا۔ خلقیہ اور زکریہ اور یاہییل نے جو خدا کے گھر کے ناظم تھے کاہنوں کو فصح کی قربانی کے لیے 2,600 بھیڑ بکری اور 300 بیل دیے۔ اور کنانیہ نے بھی اور اس کے بھائیوں سمایا اور نتنی ایل نے اور حسبیہ اور یہییل اور یہوزبت نے جو لاویوں کے سردار تھے لاویوں کو فصح کی قربانی کے لیے 5,000 بھیڑ بکری اور 500 بیل دیے۔ یوں عبادت کی تیاری ہوئی، اور بادشاہ کے حکم کے مطابق کاہن اپنی اپنی جگہ پر اور لاوی اپنے اپنے فریق کے مطابق کھڑے ہوئے۔ انہوں نے فصح کو ذبح کیا، اور کاہنوں نے ان کے ہاتھ سے خون لے کر چھڑکا، اور لاوی کھال کھینچتے گئے۔ پھر انہوں نے سوختنی قربانیاں الگ کیں، تاکہ وہ لوگوں کے آبائی خاندانوں کی تقسیم کے مطابق خداوند کے حضور چڑھانے کو ان کو دیں، جیسا موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے، اور بیلوں سے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور انہوں نے دستور کے موافق فصح کو آگ پر بھونا، اور پاک ہڈیوں کو دیگوں اور ہنڈوں اور کڑھائیوں میں پکایا، اور ان کو جلد لوگوں کو پہنچا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے اور کاہنوں کے لیے تیار کیا، کیونکہ کاہن یعنی بنی ہارون سوختنی قربانیوں اور چربی کے چڑھانے میں رات تک مشغول رہے۔ سو لاویوں نے اپنے لیے اور کاہنوں کے جو بنی ہارون تھے تیار کیا۔ اور گانے والے جو بنی آصف تھے داؤد اور آصف اور ہیمان اور بادشاہ کے غیب بین یدوتون کے حکم کے موافق اپنی اپنی جگہ میں تھے، اور ہر دروازے پر دربان تھے۔ ان کو اپنا اپنا کام چھوڑنا نہ پڑا،
کیونکہ ان کے بھائی لاویوں نے ان کے لیے تیار کیا۔ سو اسی دن یوسیہ بادشاہ کے حکم کے موافق فسح ماننے اور خداوند کے مذبح پر سختنی قربانیاں چڑھانے کے لیے خداوند کی پوری عبادت کی تیاری کی گئی۔ اور بنی اسرائیل نے جو حاضر تھے فسح کو اس وقت اور فطیری روٹی کی عید کو 7 دن تک منایا۔ اس کی مانند کوئی فسح سیموئیل نبی کے دنوں سے اسرائیل میں نہیں منایا گیا تھا، اور نہ شاہان اسرائیل میں سے کسی نے ایسی عید فسح کی جیسی یوسیہ اور کاہنوں اور لاویوں اور سارے یہودا اور اسرائیل نے جو حاضر تھے اور یروشلم کے باشندوں نے کی۔ یہ فسح یوسیہ کی سلطنت کے 18ویں برس میں منایا گیا۔ یوسیہ کے عہد حکومت کا اختتام۔ اس سب کے بعد جب یوسیہ ہیکل کو تیار کر چکا تو شاہ مصر نکو نے کرکیمس سے جو فرات کے کنارے ہے لڑنے کے لیے چڑھائی کی، اور یوسیہ اس کے مقابلے کو نکلا، لیکن اس نے اس کے پاس ایلچیوں سے کہلا بھیجا کہ اے یہودا کے بادشاہ، تجھ سے میرا کیا کام؟ میں آج کے دن تجھ پر نہیں بلکہ اس خاندان پر چڑھائی کر رہا ہوں جس سے میری جنگ ہے، اور خدا نے مجھ کو جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ سو تو خدا سے جو میرے ساتھ ہے مزاحم نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے ہلاک کر دے۔ لیکن یوسیہ نے اس سے منہ نہ موڑا، بلکہ اس نے لڑنے کے لیے اپنا بھیس بدلا، اور نکو کی بات جو خدا کے منہ سے نکلی تھی نہ مانی، اور مجدو کی وادی میں لڑنے کو گیا۔ اور تیر اندازوں نے یوسیہ بادشاہ کو تیر مارا، اور بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ مجھے لے چلو، کیونکہ میں بہت زخمی ہو گیا ہوں۔ سو اس کے نوکروں نے اسے اس رتھ پر سے اتار کر اس کے دوسرے رتھ پر چڑھایا اور اسے یروشلم کو لے گئے، اور وہ مر گیا اور اپنے باپ دادا کی قبروں میں دفن ہوا۔ اور سارے یہودا اور یروشلم نے یوسیہ کے لیے ماتم کیا۔ اور یرمیہ نے یوسیہ پر نوحہ کیا، اور گانے والے اور گانے والیاں سب اپنے مرثیوں میں آج کے دن تک یوسیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے اسرائیل میں ایک دستور بنا دیا، اور دیکھو وہ باتیں نوحوں میں لکھی ہیں۔ اور یوسیہ کے باقی کام اور جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق اس کے نیک اعمال اور اس کے کام شروع سے آخر تک اسرائیل اور یہودا کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہیں۔